بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باندھے ہوئے تلخ کلامی کرنے والے سے حسن سلوک۔ وہ کافر جو پکڑ کر باندھا ہوا ہو اور اس کی خیریت دریافت کی جائے تو وہ نہ صرف آنکھیں دکھائے بلکہ زبان بھی چلائے، تو کوئی ہمہ شمع ہو تو اس کی گردن اتار دے، اور اگر یہی رویہ کسی حاکم کے ساتھ اختیار کیا جائے تو سر تن سے جدا کر دینے کے احکام جاری کر دے۔ مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، بہقی اور مسند احمد میں حضرت امامہ بن آثال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بالتفصیل درج ہے کہ یمامہ کے اس رئیس اور بنی حنیفہ کے اس سردار کو نجد کی طرف بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھڑ سوار فوجی دستے نے قید کر لیا اور مدینہ منورہ میں لا کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کا حال دریافت فرمایا، اے ثمامہ، تمہاری کیا خیر خبر ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس وہ سب خیر خبر ہے، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے جس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کرو گے جو تمہارا احسان مند ثابت ہوگا۔ اگلے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اس عالی اخلاق اور حسن سلوک کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی نخلستان کھجوروں کے باغ میں گئے، غسل کیا، دوبارہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ نفرت جس چہرے سے تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، جبکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور میرے لیے دنیا کا محبوب ترین چہرہ ہو گیا ہے، اور دنیا کا بدترین دین آپ کا تھا جو اب میرے نزدیک تمام ادیان عالم سے محبوب ترین دین ہو گیا ہے، اور دنیا کے جس شہر سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ تھا جو اب مجھے سب سے محبوب ترین لگنے لگا ہے۔ اس حدیث میں ان کے قبول اسلام کا بنیادی سبب بننے والے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کی جزیات بھی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ہمیشہ حسن سلوک فرمایا۔ چنانچہ حضرت ثمامہ بن آثال رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو مشرکین مکہ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ صحابی بے دین ہو گئے ہو۔ انہوں نے جواباً فرمایا، نہیں، بلکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہوا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ آج کے بعد نجد و بنی حنیفہ سے گندم کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں آیا کرے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ فرما دے۔ قریش مکہ پر ان کے اس اقدام سے جان کے لالے پڑنے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ بھیجا جس میں رحم و قرابت کا واسطہ دے کر ثمامہ رضی اللہ عنہ سے سفارش کی درخواست کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سفارش کر دی۔ پھر انہیں گندم کی سپلائی شروع ہوئی، جبکہ انسان تو انسان ہے، بوڑھا ہو یا بچہ، عابد و راہب ہو یا کافر و بے خدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حلال و حرام جانوروں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی انتہائی رحم دل اور مہربان تھے۔ جیسا کہ اس سلسلہ میں 1 درجن سے زیادہ احادیث و واقعات اور آثار ذکر کیے جا چکے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و تابعین کے متعدد واقعات ان پر مستزاد ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشفقانہ تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال و گورنرز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج کے جرنیل رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کے خیالات و کردار کے مالک ہو گئے تھے۔ اور انسان تو انسان وہ کفار کے پھلدار درختوں کو کاٹنے، جلانے، فصلوں کو تباہ اور آبادیوں کو ویران کرنے اور بلا ضرورت اونٹوں بکریوں کو کاٹ پھینکنے سے بھی اپنی افواج کو حکماً منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں مرسل سند سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک امیر عساکر یا جرنیل کو شام کی طرف روانہ کرتے ہوئے تاکید فرمائی، میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت و تاکید کرتا ہوں: عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، آباد کھیتوں اور مکانوں کو برباد نہ کرنا، بلا ضرورت کوئی بکری یا اونٹ ذبح نہ کرنا سوائے کھانے کے لیے، کھجوریں نہ کاٹنا، نہ انہیں جلانا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور نہ بزدلی دکھانا۔ صرف خاص حالات میں درخت کاٹنے جلانے کی اجازت بھی دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ الحشر کی آیات 5 اور صحیحین سے پتہ چلتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو خونخوار لڑائیوں کو بند کرتے، حکمرانی کی آرزو یا توسیع ملک کی تمنا یا غلبہ و قوت کے اظہار یا جوش انتقام کے وفور کے اصول پر لڑائی کرنے کو قطعاً ممنوع ٹھہراتے۔ وہ جنگ کو صرف مظلوم کی امداد کا آخری ذریعہ، عاجز و درماندوں، عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑانے کا وسیلہ اور مذاہب مختلفہ و ادیان متعددہ میں عدل و توازن قائم کرنے کا آخری ہیلہ بتاتے ہیں۔ دنیا کا رحم دل سے رحم دل شخص بھی ان اصولوں کے لیے لڑائی کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا، اور معمولی سمجھ کر انسان بھی ایسی لڑائی کو سراپا رحمت کہنے میں ذرا تعامل نہیں کر سکتا۔ اب اصول بالا پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو پڑھیے۔ نمبر 1، اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کے مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے خلوت خانے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے ویران ہو چکی ہوتی۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ نمبر 2، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ ان احکام سے واضح ہے کہ اسلام میں جنگ کو اختیار کیا گیا ہے تو یہ ملک گیری کے لیے ہے، نہ ہوش حکمرانی کے لیے، بلکہ ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے پنجہ سے رہائی دینے کے لیے جنگ کو اختیار کیا گیا تھا، اور نہ تلوار کا خوف دلا کر کلمہ اسلام پڑھوانے کے لیے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے معابد کو حفاظت و حمایت میں مثل مساجد لے کر ان سب کو انہدام سے بچانے کے لیے۔ کیا کسی اور مذہب کی مقدس کتاب سے بھی یہ بیان مل سکتا ہے کہ ادیان مختلفہ کے بچاؤ اور ان کی عبادت گاہوں کے قیام کے واسطے کسی قوم نے جنگ کی ہو؟ اگر نہیں
اور ہم کو وثوق کے ساتھ یقین ہے کہ ہرگز نہیں۔ تو سب کو اقرار کرنا پڑے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رحمت قلبی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جنگ کا مقصد ایسا مقدس بنایا جس سے آج دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی ضروری جنگ کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ضروری ٹھہراتے ہیں کہ الٹیمیٹم ایک لمبے وقت کا دیا جائے تاکہ اس عرصہ میں باہمی سمجھوتے کی ایسی صورتیں نکل آئے جن سے جنگ ٹل ہی جائے۔ قرآن مجید میں ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مخزی الکافرین۔ تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ جنگ کے لیے اتنی مہلت کا دیا جانا ہی رحمت ہے، لیکن جنگ شروع ہو جانے کے بعد مستثنیات کا خاص طور پر ذکر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُكُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہو، تمہارے پاس آ جائے تو احتراز ضروری ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ ایسے لوگ جنگ سے مستثنی ہوں گے، چنانچہ صاف لفظوں میں فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کرے اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ خیال کرے کہ یہ احکام کس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اس جنگ کا مقصد دین کو بجبر قبول کروانا ہرگز نہیں۔ غور کرے کہ ایک معاہد قوم کا وجود بھی آپ کو نظر آئے گا جو مسلمان نہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو ان سے مسلمانوں کا تعلق بینکم و بینہم میثاق ہی کا نہ ہوتا، بلکہ وہ تو فاخوانکم فی الدین کے درجے میں ہوتے۔ پھر اس معاہد قوم کی بھی اتنی عزت ہے کہ اگر فریق جنگ میں سے کوئی شخص اس کے پاس چلا جائے تو وہ بھی فریق جنگ کے حکم سے نکل جائے گا، پھر وہ شخص بھی جنگ سے مستثنی ہو جائے گا، اور جو مسلمانوں سے یہ عہد کرے کہ وہ غیر جانبدار رہے گا، نہ مسلمانوں کا طرفدار ہوگا نہ ان کے مخالفین کا۔ دیکھیں اگر جنگ کی بنیاد مذہب کا بجبر قبول کروانا ہوتا تو ان غیر مذاہب والوں کے لیے یہ ضوابط کبھی نہ ہوتے۔